اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے رویے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بے شک یہ لوگ خریدتے ہیں جھوٹی قسموں کے عوض تھوڑا سا سامان، پیسے، روپے، یعنی حق بات کو چھپاتے ہوئے غلط مسائل لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی سزا یوں بیان فرمائی، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی بدلہ جنت کی صورت میں نہیں ہوگا، نہ ہی اللہ رب العالمین ان سے کلام کرے گا قیامت والے دن، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ان یہودیوں کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے ایسی بات کہتے ہیں کہ وہ ثابت کرانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ کے اندر نہیں ہوتی بات، یا پھر وہ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی بات ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ اور کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی امت کو دعوت دے اور یہ کہے کہ عباد لی، تم سارے میری عبادت کرو، بلکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کہتے ہیں کونو ربانشینا، تم سارے رب والے بن جاؤ۔ کتاب اللہ کو وہ پڑھتے بھی ہیں اور لوگوں کو سکھلاتے بھی ہیں۔ اور کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ حکم دے کہ تم فرشتوں کو پکڑ لو اور نبیوں کو پکڑ لو، اربابا، اللہ کے علاوہ رب۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، نبی کس طرح تمہیں کفر کی دعوت دے سکتے ہیں جبکہ وہ تمہیں اسلام کی طرف بلانے والے ہیں اور تم مسلمان ہو چکے ہو۔ یہ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 60 ہے اور آیت نمبر 81 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین تمام نبیوں سے اور نبیوں کی امتوں سے ایک وعدہ لے رہا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے، نبیوں کے ہوتے ہوئے یا تمہاری امت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور دوسرا نبی آ جائے تو تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ اسی لحاظ سے دین اسلام کے حوالے سے بھی رب العالمین بات کریں گے، مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور جب، یاد کیجئے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب لیا اللہ نے، میثاق، پختہ وعدہ، النبیین، نبیوں سے، لما آتیتکم الکتاب من کتاب، میں تمہیں دوں گا کتاب، وحکمت، وحکمت، ثم جاءکم، پھر آ جائے تمہارے پاس، رسول، رسول، مصدق، تصدیق کرنے والا ہو، لما معکم، جو تمہارے پاس کتاب ہوگی اس وقت، لتؤمنن، تم نے ضرور ایمان لانا ہے، بہی، اس کتاب کے اوپر بھی، اس نبی کے اوپر بھی، ولتنصرن، اور پھر تم نے اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے، اس نبی کے ساتھ مل کے تم نے دوسرے لوگوں تک بھی دعوت و تبلیغ کا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں تک بات کرنی ہے، لوگوں کو بھی اس دین کی دعوت دینی ہے، تم نے نصرت بھی اس نبی کی کرنی ہے اور تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے۔
یہاں تو مطلقاً بات کی ہے کہ کسی نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی آ جائے گا تو وہ نبی اس کے ساتھ مل کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، امت والے بھی مل کے اس نبی کے ساتھ معاونت کرتے ہوئے ایمان بھی لائیں گے اور اس نبی کے ساتھ چلیں گے بھی، لیکن بالخصوص ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین اقرار لے رہے ہیں، وعدہ لے رہے ہیں، لوگوں اگر میرا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے ہوتے ہوئے آ جائے، کسی بھی امت کے ہوتے ہوئے آ جائے، اس نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے، اس امت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ پہلی کتابوں کو مانے، یعنی پہلی کتابوں پر اوپر ہی عمل جاری رکھے، بلکہ پہلے حکم منسوخ ہو جاتے ہیں، جو نئی کتاب آتی ہے پھر وہ عمل ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اس بات کو چلایا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبیوں سے عہد لیے، امتوں سے عہد لیے کہ وہ میرا آخری نبی جب آ جائے گا تم سب نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے، تم سب نے اس کی بات کو ماننا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین دیکھیں کیسی بات کر رہے ہیں، قال اللہ کہتے ہیں اقررتم، اور کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، جو میں نے تمہیں کہا ہے، عہد تم سے لیا ہے، وَأَخَذْتُمْ کیا تم قبول کرتے ہو، عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، جو میں نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہے کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو، میرے ساتھ پختہ عہد کرتے ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عزت دی ہے، دیکھیں ہر نبی ایک اس کی اپنی ایک صفات ہے، اپنی اس کی ایک فضیلت ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے، معراج کی رات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی تک پہنچایا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے جب مسجد اقصی کے اندر گئے تھے نا، تو وہاں نبی اسلام فرماتے ہیں جہاں میرے انبیاء بھائیوں نے سواریاں باندھی تھیں یا باندھا کرتے تھے، میں نے بھی وہاں اپنی سواری کو باندھا، میں اندر گیا تو سارے نبی وہاں موجود تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے، آپ نے ان سارے نبیوں کی امامت کروانی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آسمانوں کی سیر، پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن شفاعت کبریٰ کا حق عطا فرمایا، لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے ہی معذرت کر لیں گے، لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے آؤ ہم اللہ کے سامنے جا کے روبرو سجدہ کرتا ہوں اور اللہ سے منت سماجی کرتا ہوں، اللہ میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخلہ ان کا ہوگا، مقام محمود میرا رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑی فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب اتنے فضیلتوں والا نبی آ جائے، جب اتنے مقام والا نبی آ جائے تو پھر کسی کی کوئی شریعت نہیں چلے گی، اگر چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ آپ اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس تھے، ادھر سے حضرت عمر فاروق چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر تورات کا ایک ورق ہے، اس کو پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورات کے اندر بھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی عمر فاروق کی طرف دیکھتے ہیں، فرمایا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، تو دیکھ نہیں رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس عالم کے اندر ہے، کس حالت میں ہے، غصے کی وجہ سے ان کی کیفیت کیا بنی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تورات ہی پڑھ رہا تھا، میں نے کیا پڑھا ہے؟ فرمایا عمر یہ بات یاد رکھو، اگر میرے آ جانے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے اور جب وہ دنیا کے اندر آ جائیں گے تو جب تک میری شریعت کو نہیں اپنائیں گے ان کا کام نہیں چلے گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو پھر ساری شریعتیں ختم،
پھر دین ہے تو صرف دین اسلام ہے، اور کلمہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے۔ تو فرمایا قال، اللہ کہتے ہیں اقررتم، اور کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم، اور قبول کرتے ہو، علی ذالکم، اسری جو میں نے تم سے عہد لیا ہے۔ قالوا، سب نے کہا اقررنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، تیرے نبی بھی اقرار کرتے ہیں، ہمارے نبی، یہ جتنے نبی ہیں ان کی امتیں بھی اقرار کرتی ہیں، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال، اللہ کہتا ہے فاشہدوا، تم بھی گواہ ہو جاؤ، وانا، اور میں معکم، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، میں بھی گواہ ہوں۔ تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ تم نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اور میں بھی گواہ ہو جاتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ جب تیرا آخری نبی اس دنیا کے اندر آ جائے گا تو اللہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ فمن تولا، اللہ خود ہی جواب دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جس نے وعدہ پورا کیا وہ تو ٹھیک ہے، پیچھے ہم پڑھ گئے ہیں، ومن اوفا، جو جس نے وعدے کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ یہاں ایک دوسرے انداز کے اندر بات کرتا ہے، فمن تولا بعد ذالک، میرے ساتھ وعدہ کرنے کے باوجود، گواہی دینے کے باوجود، اقرار کرنے کے باوجود، پتہ ہو جانے کے باوجود پھر بھی ایمان نہیں لاتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں اپناتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کلمہ نہیں پڑھتا، فرمایا فمن تولا بعد ذالک، بس جو کوئی اس کے بعد بھی منہ پھیر لیتا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں، آخری نبی اللہ کا اس دنیا کے اندر آ گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مبعوث ہے، پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ انسان گناہگار ہے، نافرمان ہے، فاسق انسان ہے۔ پتہ ہو جانے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتا، یہ انسان بدبخت ہے، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ فرمایا افغیرہ، کیا کوئی دین اللہ یبغون، کیا کوئی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین کو پسند کرتا ہے، کوئی دین کو ڈھونڈتا ہے، کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ دیکھیں کیسی بات کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے دین کے علاوہ کوئی کسی اور دین کو ڈھونڈنے لگ پڑتا ہے۔ میں نے دین نازل کر دیا ہے اور دین اسلام ہے، جب میں نے کہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، اس نبی کی یہ بات مانو، یہ بات نہ مانو، یہ کام اس طرح کرو، یہ کام نہ کرو، افغیر دین اللہ یبغون، کوئی دین اسلام کے علاوہ بھی کسی دین کو ڈھونڈنے پر لگا ہوا ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ وہ ہر چیز مطیع ہے، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، طَوْعًا وَقَرْحًا، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، ہر چیز اس کی طرف لوٹنے والی ہے۔ کائنات کا خالق اور مالک وہ اللہ ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جب وہ اس اللہ کہتا ہے کہ دین اسلام ہے، اس کو قبول کرو، اسی کے اندر فلاح ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر تمہیں جنت ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اور پھر بھی تم اس دین کو نہیں اپناتے، اپنی منمانی کرتے ہو، تمہیں نجات کس طرح ملے گی جب ہر چیز اس کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہے؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ فرماتا ہے ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے، چاہے کوئی خوشی سے کرے چاہے کوئی ناخوشی سے کرے، جو کچھ بھی زمین و آسمان ہے سارے میرے مطیع فرما بردار ہیں، سب کے اوپر حکم چلتا ہے تو اکیلے اللہ کا حکم چلتا ہے۔ جب زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا میں خالق اور مالک ہوں، اگر میرا حکم ہی تمہارے اوپر نہیں چلنا تو پھر کس کے اوپر چلنا ہے؟ اور اگر تم نے نہیں ماننا تو پھر کس نے ماننا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی کسی دوسرے دین کو نہ ڈھونڈنا لگ پڑے، کسی دوسرے دین کو نہ اپنائے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، اسی کے لیے مطیع ہے، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، طَوْعًا، خوشی سے، وَكَرْهًا، اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، ہر ایک نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فرمایا قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وما انزل، اور جو نازل کیا، علینا، ہمارے اوپر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی ابراہیم،
ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون اور جتنے بھی نبی دیے گئے ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ہم ہر ایک کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ یہ چند دن پہلے میں ایک کلپ سن رہا تھا، تو انٹرنیشنل ایک میٹنگ تھی، اس کے اندر مسلمان یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور دیگر مذاہب کے لوگ تھے۔ تو وہاں ہر ایک نے اپنی اپنی تقریر کی، اپنے اپنے معاملات بیان کیے۔ تو وہاں مسلمان کی باری ہے، تو مسلمان نے کہا لو جی اللہ اکبر، اگر یہودی جنت میں گئے تو ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ یہودی کہنے لگے وہ کس طرح؟ کہنے لگے دیکھو عزیر علیہ السلام پر تم ایمان رکھتے ہو؟ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں۔ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام پر، یہ معاذ اللہ استغفر اللہ بات ذرا الٹ ہوگی، ان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو تم نبی مانتے ہو؟ یہودی کہنے لگے ہاں جی وہ ہمارے نبی ہیں۔ وہ کہنے لگے ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے تورات، ان کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر تم جنت میں چلے گے تو ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ تم کہتے ہو کہ ان کے اوپر ایمان جو رکھے گا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے گا وہ جنت میں جائے گا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ اب عیسائیوں کی باری ہے، کہنے لگے عیسائی اگر جنت میں چلیں گے تو ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ کہنے لگے جناب کس طرح؟ کہنے لگے تم خود کہتے ہو کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے وہ جنت میں جائے گا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری بات، ان کے اوپر نازل ہونے والی انجیل بائبل، ہم اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اگر تم عیسائی جنت میں چلے گے تو ہم پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں چلے گئے تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے، اگر ہم جنت میں گئے نا تو تم دونوں نہیں جنت میں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے جناب ہماری باری آئی ہے تو تم کہتے ہو نہیں جنت میں جائیں گے، اپنی باری آئی ہے تو اپنے ساتھ اپنے آپ کو بھی ملا لیا، ہمیں بھی ملا لیے۔ کہنے لگے بات سنو، ہم تمہارے نبی کو مانتے ہیں، تمہارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں، لیکن تم ظلم یہ کرتے ہو، نہ تم ہمارے نبی کو مانتے ہو نہ ہی کتاب اللہ کو مانتے ہو، لہٰذا تم کبھی بھی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ یہی بات اللہ کہتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ ہر نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ ہر نبی کے اوپر اترنے والی کتاب صحیف ابراہیم و موسیٰ وہ صحیفہ ہو یا کسی کتاب کی صورت میں ہو، وہ زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو، جتنے دیگر انبیاء آ چکے ہیں اس دنیا کے اندر، ان سارے نبیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے نبی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے نبی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ کے نبی مانتے ہیں۔ فرمایا لا نفرق بین احد منہم، مسلمان وہ ہے جو کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یعنی عیسائی وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لہذا وہ کافر ہیں، غلط رستے پر ہیں، وہ اللہ کے دین کے اوپر نہیں ہے، اللہ ان کے دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ آگے خود بھی ارشاد فرمائے گا، فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے ہی فرما بردار ہیں، اسی اللہ کے ہی مطیع ہیں، اسی اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم ہر چیز کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آخری بات فرمایا وَمَن يَبْتَغِ، اور جو کوئی تلاش کرے غیر الاسلامی، اسلام کے ہی علاوہ، دین فلن يقبل من، تو اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے ہر کالے، ہر گورے، ہر سیاہ، ہر سرخ، ہر انسان کی طرف میرے رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی کافر، یہودی، عیسائی، کسی بھی مذہب کا کوئی بندہ ہے،
اس کو پتہ چل گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دنیا میں مبعوث کر دیے گئے ہیں، اور پتہ چلنے کے باوجود وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا، جب بھی مرے گا تو جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے دین دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اللہ کے ہاں دین ہے قابل قبول تو صرف دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے جب آخری آیت کو دین کو مکمل کرتے ہوئے مکمل الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، جب اللہ نے دین کو مکمل کیا نا تو وہاں دین کے متعلق یہ بھی بات فرما دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو جو دین کے اوپر رہے گا، دین کے اندر رہتے ہوئے عمل کرے گا، اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہے۔ اور جو دین سے ہٹ کے چاہے جتنا مرضی متقی پرہیزگار ہو، پادری یہ بڑے اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، یہ یہودی اور عیسائی ان کے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، یہ درویش، یہ شادی کے قریب نہیں جاتے، خود چاہے پتہ نہیں کتنی مرضی خواصیں کرتے رہے، یہ سارے معاملات وہ چاہے جتنا مرضی تقوی کے اندر آگے کیوں نہ گیا ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہو، رفائی کام جتنے مرضی کرنے والا ہو، دنیا کے اندر خیر کے کام جتنے مرضی کرے، جب تک وہ دین اسلام کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کرتا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، جتنی مرضی محنت کر لے، جتنے مرضی رفائی کام کر لے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی انسان دین اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرے گا، کسی اور دین کو ڈھونڈے گا، فرمایا وَهُوَ، اور وہ فی الآخرۃ، آخرت میں من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وہ دیکھے گا مجھے تو کسی چیز کا کوئی بدلہ ہی نہیں ملا، میں تو دنیا کے اندر اتنے کام کر کے آیا ہوں، اور کل قیامت والا دن ہوگا جب مسلمانوں کو انعام اکرام سے نوازا جا رہا ہوگا نا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دیا جا رہا ہوگا، فرشتے پروٹوکول دیتے ہوئے ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے، اس وقت کافر کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے افسوس ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا آج ہمیں بھی عزت مل جاتی، لیکن اس وقت یہ چیز کام نہیں آئے گی۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں سے عہد لیا ہے کہ اگر میرا نبی کسی کے دور کے اندر بھی آ جائے تو اس نے اس کی تائید اور اس کی مدد کرنی ہے اور اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اور پھر آگے دین کے متعلق بات کی ہے کہ دین اسلام ہے، اور جو یہ ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، پہلی کتابوں کے اوپر، پہلے رسولوں کے اوپر، جتنے معاملات ہیں ان کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ جو کسی ایک نبی کے اندر بھی فرق کرتا ہے، کتاب کے اندر فرق کرتا ہے، وہ دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس دین کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔